میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اس کے بعد خدا کے خادم ایمان البہادر کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ان کا پاک کلام تھا، لیکن میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے وہ پاک کلام بولنے کا موقع فراہم کریں تاکہ میں آج کا پاک کلام بیان کروں اور اپنی کلیسیا کو قصے کے ساتھ یہ بانٹوں کہ جشن آزادی کے اندر اپنے مسیحی بہن بھائیوں کا بھی کردار ہے۔ آج بڑی خوشی کا دن ہے، بلکہ بڑی شادمانی کا دن ہے کہ پورے ملک کے اندر جشن آزادی جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں نظر آتی ہیں۔ بچے رنگ برنگے کپڑے قومی ترانوں سے کلر سے پہنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کہیں پر مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہیں، کہیں پر ڈھول بجا کر ڈانس کر کے اپنی خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ لیکن مسیحی قوم جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتی ہیں، وہ عبادت خانوں کے اندر بیٹھ کر خداوند خدا کا شکر ادا کر رہی ہیں کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسا ملک جو ہے وہ ہمیں عطا کیا۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جشن آزادی اور مسیحی کردار، کیونکہ بعض دفعہ ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ جو جشن آزادی ہے یہ صرف جو ہے اکثریت جو ہمارے ملک کے اندر مسلمان بہن بھائی صرف وہی منانے کا حق رکھتے ہیں، کیونکہ ہم نے کتابوں کے اندر یہی پڑھا ہے۔ لیکن اس جشن آزادی کے اندر ہمارے مسیحی بہن بھائیوں کا بھی کردار اس کے اندر موجود ہے۔ پاک کلام اتنا خوبصورت اور اتنا میٹھا ہے، یہ ایک ضابطہ حیات کتاب ہے۔ کلام مقدس انسان کی رہنمائی کے لیے جو ہے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے۔ دکھ ہو یا سکھ ہو، ہماری زندگی میں خوشیاں ہوں یا کیسے بھی حالات ہوں، ہم جہاں بھی بیٹھے ہوں اور جس جگہ پر بھی موجود ہو، پاک کلام میں یہ گائیڈ کرتا ہے۔ اگر پاک کلام اگر انسان کی جو اکثریت ہے وہ مسیحیت کے اندر ہے، تو پاک کلام اس بات پر ہمیں آگاہی دیتا ہے کہ ہمیں کس طرح جو ہے وہ ملک کی حکمرانی چلانی ہے۔ لیکن اگر مسیحی لوگ اکثریت کے اندر نہیں ہیں بلکہ اقلیت کے اندر رہتے ہیں، جس طرح ہم لوگ مسیحی لوگ جو ہیں وہ ملک پاکستان کے اندر اقلیت کی حیثیت سے یہاں پر زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن پاک کلام اس کے بارے میں بھی ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم نے یہاں پر کس طرح رہنا ہے اور ہمارا جو کردار ہے وہ کس طرح کا ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم پاک کلام میں سے مطالعہ کریں گے۔ رومیوں کا خط اس کے 13ویں باب کی پہلی آیت میں لکھا ہے، ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو اور حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہوئی ہیں۔ آج 14 اگست کا دن منایا جا رہا ہے۔ آج ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم نے اپنی حکومتوں کے تابع رہ کر، اس کے اندر رہ کر ہم نے جو اپنی زندگی ہے وہ بسر کرنی ہے، کیونکہ ہم یہاں ملک کے اندر اقلیت کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ لیکن خدا کا پاک کلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جو حکومت قائم ہوتی ہے وہ خدا کی طرف سے قائم ہوتی ہے۔ اگر خدا چاہتا ہے تو وہ حکومت قائم ہوتی ہے، اگر وہ نہیں چاہتا تو وہ حکومت قائم نہیں ہوتی، وہ حکمرانی قائم نہیں ہوتی۔ لیکن جو مسیحی لوگ ہیں اس کی تابع داری اور فرما برداری بجا لا کر جو ہے وہ اپنے دن جو ہیں، اپنے جو ایام ہیں اس ملک کے اندر جو ہے وہ پورے کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں۔ لیکن مسیحیوں نے فرما برداری اور تابع داری کہاں سے سیکھی ہے؟ یہ ہم نے خداوند یسوع مسیح سے سیکھی ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے۔ وہ باپ کی مرضی پوری کرنے کے لیے زمین پر ہماری خاطر آیا اور ہمارے گناہوں کا کفارہ صلیب پر ادا کیا۔ خداوند یسوع مسیح نے فرما برداری سے یہ سارا جو کام ہے وہ کیا، اور وہی ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم نے اس ملک کے اندر جو ہے وہ حکومت کے تابع رہ کر اپنی جو زندگی ہے وہ کس طرح ہم نے یہاں پر پوری کرنی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر رہنے والے ہر شخص کو مذہبی جو آزادی ہے
کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق مذہبی تہوار اور دیگر مذہبی رسومات کو آزادی کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ عام زندگی میں ہم بھی دیکھ لیں کہ ہم 24 گھنٹے کے اندر کسی وقت بھی خداوند یسوع مسیح کی پرستش روح اور سچائی سے کر سکتے ہیں۔ عبادت ہم کسی جگہ پر بھی کر سکتے ہیں، یہ مذہبی ہمیں آزادی ہے۔ خداوند خدا کا شکر ہے کہ ہم پاکستان کے اندر رہتے ہوئے غلام نہیں ہیں، بلکہ آزاد ہو کر ہم اپنی جو مذہبی رسومات ہیں وہ ہم ادا کرتے ہیں۔ رومیوں کا خط اس کے 13ویں باب کی دوسری آیت میں لکھا ہے، پس جو کوئی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہے وہ سزا پائے گا۔ ہمیں ملک پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ملک پاکستان کے قوانین SOPs پر ہم نے مکمل طور پر عمل کرنا ہے۔ اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہم خدا کی مخالفت کی طرف راغب ہوتے ہیں، کیونکہ حکومت جو ہے وہ خدا کی طرف سے قائم ہوئی ہے۔ ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں حکومت کی پاسداری اور فرما برداری کرنی ہے، خواہ وہ حکومتی افسران ہو یا فوجی افسران کیوں نہ ہو۔ ہمیں اپنے ذہن کے اندر ایک چیز ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم ملک پاکستان کے اندر بالکل آزاد قوم کی طرح یہاں پر زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے کبھی کبھی ہمارے ذہن کے اندر تھوڑا سا ایک مائنر جو ہے وہ ایک شک سا پیدا ہوتا ہے کہ 14 اگست جو منایا جاتا ہے، جشن آزادی جو منائی جاتی ہے، کیا ہم اس کے حقدار تھے؟ کیا ہمیں جشن آزادی منانا چاہیے یا کہ نہیں منانا چاہیے؟ کیونکہ پاک کلام تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں حکومت کے تابع رہ کر اپنی جو زندگی ہے وہ بسر کرنی ہے۔ ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اس کے بارے میں سوچنا ہے کہ مسیحوں نے بھی جشن آزادی منانے کے لیے، آزادی کے لیے مسلمانوں بھائیوں کے ساتھ ساتھ مسیحوں نے بھی اپنے خون سے اس سرزمین کو جو سرخ کیا ہے، اپنی قربانیاں جو ہیں وہ دی ہیں، اور اس کے عوض جو ہے ملک پاکستان جو ہے وہ قائم ہوا، دنیا کے نقشے پر قائم ہوا۔ اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو جو آج کل ہمارے پاس کتابیں جو ہیں جو مارکیٹ کے اندر موجود ہیں، اگر اس کے اندر پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں وہ کوئی ایسی بات ہمیں نظر نہیں آتی جہاں پر مسیحوں کا کردار موجود ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اگر آپ برٹش کونسل کی کتابوں کا مطالعہ کریں یا ہندو پاک کی کتابوں کا مطالعہ کریں یا ہندوستان میں جو کتابیں شروع میں لکھی گئی ہیں، اور وہاں پر ہمیں ہر چیز جو ہے وہ نمایاں نظر آتی ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسیحی بہن بھائیوں نے بھی پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ جو ہے وہ دیا ہے۔ کیونکہ جب پاکستان کی آزادی کی کوشش جاری تھی تو اس وقت کیا حالات تھے، اس وقت کے لیڈر سیاستدان کون تھے، ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کے بارے میں غور کریں گے۔ کیونکہ دراصل ہندوستان پر 1600 عیسوی کے اندر انگریزوں نے آ کر ہندوستان کے اوپر اپنا جو قبضہ ہے وہ جما لیا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ہندوؤں اور مسلمانوں پر اپنی جو حکومت ہے انہوں نے وہاں پر جو اپنا سکہ ہے وہ بالکل مضبوط کر لیا تھا۔ وہ ان کو اپنے غلام سمجھتے تھے، ان کو پریشان کر رہے تھے۔ پھر دونوں نے مل کر، مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے مل کر جو ہے ان کے خلاف تحریک چلائی کہ آپ ہمارے ملک سے جو ہیں وہ چلے جائیں، کیونکہ آپ یہاں پر صرف کاروبار کرنے کے لیے آئے تھے اور ہمارے ملک کے اندر آپ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ ان کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو گئی اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کا ملک جو ہے وہ ہندوستان چھوڑ کے یہاں سے چلے جائیں گے۔ جیسے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم چند ماہ کے بعد ہندوستان جو ہے وہ چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں گے، اس کے بعد مسلمانوں کو ایک بات جو ہے انہوں نے چھٹی اس انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا کہ اگر انگریز یہاں سے چلے گئے، ہندو جو قوم ہے ہم سے اکثریت میں زیادہ ہیں، تو اس طرح ہم جو ہیں ہم ان کے جو غلام ہیں وہ بن جائیں گے۔ مسلم لیگ کے پلیٹ فارم کے نیچے، قائد اعظم کی سربراہی کے نیچے پوری قوم جو ہے وہ یکجان ہو گئی۔ پھر انہوں نے ایک تحریک جو ہے وہ ملک ہندوستان کے اندر چلانا شروع کر دی
کہ ہمیں بھی اپنا جو علیحدہ ملک ہے وہ ہمیں ملنا چاہیے۔ انہوں نے انگریزوں سے کہا کہ ہم تو دو قومیں ہیں، ہمارا جو مذہب ہے وہ بھی علیحدہ الگ الگ ہے، ہمارا رہن سہن ہے وہ بھی الگ الگ ہے، ہم دونوں ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ پھر مسلم لیگ نے ایک بڑا خوبصورت نعرہ جو ہے اس وقت لگایا کہ بٹ کر رہے گا ہندوستان، بن کر رہے گا پاکستان۔ اس کے بعد پھر انگریزوں نے مسلمانوں کی یہ بات جو ہے وہ تسلیم کر لی، لیکن اس کے خلاف ہندوؤں اور سکھوں نے مل کر پروپوگنڈا شروع کر دیا، اور وہ چاہتے نہیں تھے کہ پاکستان جو ہے وہ علیحدہ ملک بنے، لیکن ان کی یہ ساری کوششیں جو تھیں وہ ناکام ہو گئی۔ آخر کار انگریزوں نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہاں پر اکثریت بہت زیادہ ہے، اور قائد اعظم نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ جس علاقے کے اندر ہماری زیادہ اکثریت مسلمانوں کی ہے وہ علاقے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر شامل کر دیے جائیں۔ لیکن انگریزوں نے جو اس وقت جو حکمران تھے انہوں نے مسلمانوں کے سامنے ایک شرط رکھی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کی ووٹنگ کریں گے، جس علاقے کے ووٹ زیادہ ہوئے وہ علاقہ جو ہے پاکستان کے اندر شامل کر دیا جائے گا، اگر آپ کے ووٹ زیادہ نہ ہوئے تو پھر اس علاقے کو ہندوستان کے حق میں تسلیم کر لیا جائے گا۔ تو قائد اعظم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر یہ جو تحریک ہے وہ شروع کر دی گئی۔ جب الیکشن ہوا تو اتفاق کی بات یہ ہے کہ جو سندھ کا سارا علاقہ ہے یہاں پر جو مسلم لیگ ہے وہ جیت گئی، لیکن پنجاب کا علاقہ جو بہت بڑا علاقہ ہے اور زرخیز زمین سے بھرا ہوا ہے، اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہاں پر جو ہے پاکستان کے حق کے اندر جو سیٹیں ملیں وہ 88 ملی، 88 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان کے حق کے اندر ملی۔ اس کے علاوہ جو ہندوستان کے حق کے اندر جو سیٹیں ملیں وہ بھی 88 ملی، دونوں کا ٹائی ہو گیا، لیکن جو 3 سیٹیں تھیں وہ مسیحیوں کے حق میں آئی۔ اس کے اندر ان کے نام ہیں ایس پی سنگھا، سی گبون اور ماسٹر فضل الہی۔ 3 ووٹ کا جو فیصلہ تھا اس نے یہ بتانا تھا کہ جو پورا صوبہ پنجاب ہے وہ کس کے حق میں پاکستان میں آئے گا۔ یہ لاہور، یہ سارا پنڈی سارا علاقہ، یہ 3 ووٹ جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ یہ 3 ووٹ جس کے ہاں پر جس کو دیے جائیں گے وہ حصہ جو ہے پاکستان کا ہوگا یا پھر ہندوستان کا ہوگا۔ اگر 3 ووٹ ہندوستان کو دے دیے جاتے اس وقت تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان نہ بنتا، کیونکہ چھوٹا سا رقبہ ٹھہر جاتا اور انگریز کہتے کہ تمہیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو ہندو اور اس کے علاوہ سکھ ہیں وہ بھی ان کے خلاف ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ اس وقت جو کرسچنوں نے ایک ایسوسیشن بنائی تھی، آل انڈیا کرسچن ایسوسیشن، اس کے یہ تمام لوگ ممبر تھے۔ ان کے اندر ایک چودھری چندو لال تھے، وہ اس وقت وکیل تھے۔ 1935 کے اندر اس نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی بے شمار کرسچن جو تھے اس کے اندر نمائندے موجود تھے، لیکن سب نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں جو اپنا ووٹ ہے وہ پاکستان کے حق میں دینا چاہیے، کیونکہ چودھری چندو لال نے اس وقت مسلم لیگ کے لیے اتنی کوشش کی کہ کئی سینکڑوں لوگوں کو، مسیحی لوگوں کو مسلم لیگ کے اندر شامل کر لیا۔ اس کے بعد جو سکھ ہیں وہ ان کے خلاف ہو گئے۔ قائد اعظم جو تھا وہ بڑی دوستی اور بڑی انکساری کے ساتھ ان سب سے ملتا تھا، خاص طور سے چودھری چندو لال کے ساتھ اس کی بڑی گہری دوستی تھی، اور وہ بھی ان سے یہی ریکویسٹ کرتا تھا کہ مجھے جو ہے وہ 3 ووٹ جو ہے وہ مجھے دے دیے جائیں۔ لیکن ان لوگوں نے ابھی فیصلہ نہیں کیا تھا، لیکن سکھوں کے اندر اور ہندوؤں کے اندر ان کو یہ بات جان چکے تھے کہ ان کا جو زیادہ تر اپنا ذہن ہے، پلہ ہے، وہ مسلمانوں کی طرف ہے۔ تو جب اسمبلی کے اندر جا رہے تھے تو ایک سکھ جس کا نام تارا سنگھ تھا، وہ اسمبلی کی سیڑھیوں پر کھڑا ہو کر جب 3 صوبائی ممبر جو تھے وہ آ رہے تھے، ان کو دیکھ کر اس نے تلوار نکالی اور للکار کر
ان کو دیکھ کر کہا جو مانگے گا پاکستان وہ جائے گا قبرستان۔ اس کے علاوہ جو تینوں ممبر تھے وہ بھی ان کے قریب آ کر کھڑے ہو گئے، اور اس کے علاوہ جو ایس پی سنگھا ہے اس نے بڑے فخر سے اپنا سر بلند کیا اور کہا سینے پر گولی کھائیں گے اور پاکستان بنائیں گے۔ آخر کار مسیحوں نے اپنا وعدہ جو ہے وہ قائد اعظم کے ساتھ پورا کیا، اور تینوں جو ووٹ ہیں انہوں نے پاکستان کے حق میں دے دیا، اور اس طرح پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر نمودار ہوا۔ اس پاکستان کی جدوجہد کے اندر مسیحوں کا بڑا اہم کردار ہے۔ اگر میں یہاں پر بے شمار نام لینا چاہوں تو ہو سکتا ہے کہ ٹائم بڑا طویل ہو جائے، اسی لیے مسیحوں نے بڑا اہم کردار اس کے اندر کیا ہے۔ یہی نہیں کردار ادا کیا، اس کے ساتھ انہوں نے اگر 1965 کی جنگ کو آپ دیکھ لیں، 1971 کی جنگ آپ دیکھ لیں، اس کے اندر بھی بے شمار مسیحوں نے اپنے آپ کو پاکستان کے لیے قربان کر دیا۔ ان جنگوں میں کچھ ایسے واقعات بھی ہوئے جن کو تاریخ فراموش نہیں کر سکتی۔ اس وقت کی موجودہ کتابیں تو فراموش کر سکتی ہیں، لیکن تحریک کی کتابیں جو اس زمانے کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ اس کو فراموش نہیں کر سکتے۔ 1965 کی جنگ میں چودھری سسل جو ایئر فورس میں کیپٹن تھا، اس نے 45 سیکنڈ کے اندر بھارت میں جا کر 5 جہاز جو ہیں وہ 5 جہاز تباہ کر کے واپس لوٹ آیا۔ اسی طرح 1971 کی جنگ کے اندر لاہور کے محاذ پر ایک توپچی نعمت مسیح نے بڑی شہرت پائی، جو اپنی توپ پر صلیب لٹکائے دشمن کو گورے جو ہے گولے برساتا رہا۔ مسیحی افسران جنگی قیدی بھی رہے، بے شمار مسیحی سپاہی جو ہے وہ اس وقت شہید ہوئے، اور اپنا لہو جو ہے انہوں نے پاکستان کے لیے بہایا ہی نہیں بلکہ آج بھی مسیحی لوگ جو ہیں پاکستان کی خدمت ہمیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم مشنری اسکول کے حوالے کی طرف نظر ہم دوڑاتے ہیں تو جتنے بھی مشہور سیاستدان ہیں، پاکستان کے مشہور سیاستدان ہیں، مشہور ہستیاں ہیں، یقیناً وہ انہی اسکولوں سے پڑھ کر انہوں یہ مقام جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ ان کے اندر ہمارا ایکس صدر پاکستان آصف علی زرداری سینٹ پیٹرک سے پڑھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا جو سابقہ صدر ہے جنرل پرویز مشرف، وہ بھی سینٹ پیٹرک سے پڑھا ہوا ہے۔ موجودہ وزیر اعلیٰ جو سندھ ہے مراد علی شاہ، وہ بھی سینٹ پیٹرک سے پڑھا ہوا۔ اس طرح بے شمار سیاستدان جو ہیں وہ انہی اسکولوں سے پڑھ کر آج وہ اپنا جو مقام ہے وہ رکھتے ہیں۔ اگر ہم رتفاؤ کی طرف ہم نظر دوڑائیں، جو ڈاکٹر تھی جرمن لیڈی تھی، جب وہ پاکستان کے اندر آئی تو یہاں پر کوڑ کے مریض بے شمار تھے، حالانکہ اس کو انڈیا جانا تھا۔ وہ یہاں پر پاکستان کے اندر کراچی میں کچھ دیر قیام کے لیے ٹھہری تھیں۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ یہاں پر کوڑ کے مریض بے شمار ہیں تو اس نے کہا مجھے وہاں کی ضرورت نہیں، مجھے یہاں پہ رہنا ہے۔ تو آج خدا کا شکر ہے کہ پاکستان کے اندر جو کوڑ کا مرض ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ حکومت پاکستان نے جب اس کا انتقال ہوا، حکومت پاکستان نے اس کو 19 توپوں کی سلامی جو ہے وہ دی گئی۔ پاکستان کے لیے آج بھی مسیحوں کا دل دھڑکتا ہے۔ ہمیں بھی جشن آزادی جوش و خروش سے منانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی پاکستان کا جھنڈا جو ہے اپنے ہاتھ میں لہرانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا لگانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس مٹی کے اندر ہمارے مسیحوں کا بھی خون شامل ہے۔ اس مٹی کے اندر ہمارے بھی سپاہیوں کی محنت شامل ہے، کیونکہ پاکستان اسی لیے وجود میں آیا تاکہ مسلمان جو ہیں وہ پاکستان کے اندر جو ہیں وہ مذہبی آزادی سے رہ سکے، اور ہمیں بھی انہوں نے اسی لیے جو حق ہے وہ پورا ادا کیا۔ لیکن پاکستان کے اندر مسیحوں پر ظلم ہو تو ہو، پھر بھی ہمیں پاکستان سے محبت کرنی ہے۔ مسیحوں کے اندر پاکستان میں ناانصافیاں ہو تو ہو، پھر بھی ہم نے پاکستان کی
بقا کے لیے جنگ جو ہے وہ لڑنی ہے۔ پاکستان کے اندر مسیحیوں میں خدمت نظر انداز ہو تو ہو، پھر بھی ہمیں پاکستان سے بے حد پیار ہے۔ پاکستان ہم سب کا پاکستان ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ آمین۔ تمہارا ہے، تم آسمان
پاکستان زندہ باد، 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 پاکستان زندہ باد۔ میں ہوں ٹیم کی طرف سے جشن آزادی مبارک، پاکستان